آپ کے پاس تھے تو آپ کو حکم ہوا کہ ان کو یہ آیات بینات سنائیں۔ تو ان صحابی رسول نے اللہ رب العزت کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر میرے لیے آیات بینات کا حکم دیا ہے؟ تو میرے آقا نے کہا ہاں اسی طرح بات ہے۔ تو اتنے خوش ہوئے، خوشی سے رو کر اپنے داڑھی کو آنسوؤں سے بھگو دیا، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تو اسی سورہ مبارکہ کی تیسری آیات وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ وَمَا أُمِرُوا اس میں امر ہے، اس میں حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کہ میرا حکم ہے کہ عبادت میری یعنی کہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرو، مخلصین لہ الدین اور مخلص ترین ہو کر دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہوگا، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، صحیح طریقے سے دین کو اپنا لو، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کاروبار کرنے ہر چیز میں اس بات کو تلاش کرو جس بات کا حکم میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو پہلی بات اسلام میں داخل ہونے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے اپنے آپ کو کافروں میں سے نکال کر اللہ والا بننے کے لیے، غلامان مصطفیٰ بننے کے لیے جو سب سے ضروری عمل ہے وہ عمل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ بھی صرف زبان سے نہیں، دل سے یقین سے ادا کرنے کا نام داخلہ اسلام ہے۔ جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی مشہور نشانی جو ہم اکثر چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سمیل کر سکتے ہیں، کیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اسلام میں داخل ہو جانے والا، اس کے جسم کی سمیل کچھ اور ہوتی ہے، اور جو کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا، جو کلمہ طیبہ کو نہیں مانتا، اس کے جسم کی سمیل اور ہوتی ہے۔ پتا چلا کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں جس کا نام بھی طیبہ ہے، سبحان اللہ، مطہر، پاکیزہ، صاف ستھرا، پھر اخلاص کی بات آتی ہے، مخلص ہونے کی بات آتی ہے۔ تو اگر مخلص ہونا دیکھنا ہو تو اولیاء کرام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر اخلاص اور محبت کو
اور اگر اس سے کم دیکھنا پڑے، اگر تم خلیل اللہ کی اس بات کو دیکھو تو جب انہوں نے ایک آواز سنی سبوح قدوس، تو اتنی چاشنی ملی کہ وہ اس آواز والے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب وہ آواز دینے والا ملا تو اسے کہا کہ تو نے میرے اللہ کا نام لیا تھا، اس کو پھر دوہرا۔ تو اس نے کہا میں اس کی قیمت لوں گا۔ پوچھا بتا کیا قیمت لے گا؟ کہا یہ جو تمہارے پاس بکریوں کے ریوڑ ہیں یہ مجھے دے دو، میں تجھے پھر الفاظ محبت جو تیرے اللہ کے نام ہے، تعریف و توصیف ہے، وہ میں تجھے سنا دیتا ہوں۔ دے دیے۔ پھر محبت اندر سے اجاگر ہوئی تو کہا کہ ایک دفعہ پھر سنا دو۔ کہا باقی مال و متا دو تو سنا دوں گا۔ پھر باقی کا سامان بھی دے دیا۔ پھر سنا سبوح قدوس۔ پھر محبت نے جوش مارا، پیاس ختم نہ ہوئی تو کہا مہربانی کر یار ایک دفعہ پھر سنا دے۔ کہنے لگا تمہارا تمام مال و زر تو بک چکا، اس محبت کے الفاظ میں اب کس چیز کے عوض تو یہ آواز سننا چاہتا ہے؟ تو قربان جاؤں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تو انہوں نے کہا اس مال کو چلانے کے لیے تجھے کوئی چرواہا بھی چاہیے ہوگا، میں اپنے آپ کو بطور چرواہا دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے پھر آواز سنا دو۔ خود کو بھی پیش کر دیتا۔ اسی طرح اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو جب ابراہیم خلیل اللہ والد محترم نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے تیری قربانی چاہتا ہوں، تو کہا چلے میں قربان ہونے کے لیے اللہ کی ذات کے لیے تیار ہوں۔ شیطان نے وسوسے اماں جی کو بھی دیے، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیے، حتیٰ کہ یہاں تک تفسیر میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے کہا ابا جی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے کہیں بیٹا دیکھ کر ہاتھ کانپ نہ جائے۔ اگر عرصوں کی دعا کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اولاد صالحہ ملتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم آ جاتا ہے کہ پہاڑوں میں چھوڑ آؤ۔ اپنے بیٹے کو اپنی زوجہ کو لیا، پہاڑوں میں چھوڑنے کے لیے چلے گئے تو اماں جی نے پوچھا کیا ابراہیم ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہاں پر نہ چرند ہے نہ پرند ہے، نہ یہاں پر کھانے کو سامان ہے، نہ یہاں پر رہنے کو کوئی آسرا نظر آ رہا ہے۔ تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اماں جی نے کہا ٹھیک ہے اگر اللہ کی یہ رضا ہے تو ہم بھی اس رضا پر اپنے سر کو خم کر دیے گئے۔ قرآن کی آیات بینات ہمیں اپنی زندگی کے اصول کو، اپنی زندگی کے طرز عمل کو بتانے کی تلقین کر رہی ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، تو اسلام میں داخل ہو گیا ہے
جہاں پر زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، اس پر رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا۔ یہ اخلاص کی بات ایک جگہ نہیں، اگر بیعت رضوان کی وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ سمجھا جائے تو تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ جب تمام کے تمام لوگ احرام باندھے ہیں، بشمول میرے اور آپ کے آقا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ ہیں، تو حضرت کو بھیج دیا گیا قاصد بنا کر، وہ قاصد بن کر کفاران مکہ کی طرف چلے گئے۔ تو کفاران مکہ کو جا کر کہا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم تو صرف طواف کعبہ کے لیے آئے ہیں۔ بڑی باتیں ہوئی، بات نہ بنی تو انہوں نے اللہ اکبر صحابی رسول سے کہا، کسی نے کہا تو ہمارا بھتیجا ہے، کسی نے کہا تو ہمارا بھانجا ہے، اپنے اپنے رشتے کا انہیں بتایا کہ تو اگر آ ہی گیا ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، خانہ کعبہ بھی سامنے ہے، جا تو اپنا عمرہ کر لے۔ اللہ اکبر، کیا حسین الفاظ، کیا محبت کی بات، کیا تصدیق قلب کی بات کہی۔ حضرت نے کہا کہ اے کفاران مکہ، میں تب تک عمرہ ادا نہ کروں گا جب تک میری دل و جان کے مالک میرے آقا، میرے نبی، آخر الزمان نبی اگر وہ عمرہ نہیں کرتے تو عثمان مکے کا عمرہ نہیں کرتے۔ یہ دین الہی کے ساتھ مخلص ہونے کی بات ہے۔ اسی طرح ایک بزرگان دین حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی حالات زندگی میں ملتا ہے کہ آپ مکہ میں بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے تھے، بال بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، تو انہوں نے ایک حجام کے پاس جا کر ایک ندا بلند کی کہ میرے پاس تجھے دینے کے لیے مال و زر نہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹ۔ اس وقت وہ حجام ایک امیر زادے کی کٹنگ کر رہا تھا، اس نے اس کو درمیان میں چھوڑا اور کہا جلدی سے آ، میں تمہاری بال کاٹ دوں۔ اس امیر زادے نے غصے میں تب وہ تکرار کیا تو کہا ساری زندگی مزدوری کی ہے، اللہ کی مزدوری تو آج بھی نہیں ہے، اللہ کی مزدوری کا موقع آج ملا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینے والا۔ بڑے شوق سے بٹھایا، سر کو چوما، بالوں کو کاٹا، کاٹ کر کچھ اپنے پاس سے بھی پیسے دیے، شکریہ ادا کیا، محبت سے رخصت کیا۔ تو جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ اگر اللہ نے کسی دور میں مجھے مال و زر دیا تو میں اس کا حساب چکتا کر دوں گا، میں اس کا یہ
قرض ادا کر دوں گا۔ یہ ادھر جنید بغدادی کے اپنے دل کا خیال ہے، ادھر حجام کے دل کا خیال ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تو پہلی دفعہ کو بندہ آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کی راہ میں کچھ دے دیا جائے تو اس کے بارے میں بعد میں سوچا نہ کرو، خیال نہ کیا کرو، اپنی زندگی کا موازنہ کیا کرو، روزانہ کی چہل پہل میں دیکھا کرو کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بھی کچھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو وہ درویش ولی کامل کہتے ہیں کچھ عرصہ گزر گیا، اللہ رب العزت نے کرم کیا، میرے پاس تھوڑی رقم مجھے مل گئی، میں وہ رقم لے کر اس حجام کے پاس گیا، جا کر کہا کہ بھائی میں نے ایک وقت تھا جب اپنے بال کٹوائے تھے تو وہ اس کی مزدوری نہ دے سکا، میں نے تجھ سے ندا اللہ کی تھی، آج میرے پاس وسائل موجود ہیں، میں تیرا حساب چکتا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ حجام غصے میں آ گیا، وہ لڑنے لگا، کہنے لگا کبھی اللہ کا حساب بھی برابر کیا جاتا ہے، میں نے تیرے لیے تو تیرا کام ہی نہیں کیا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ کی رضا کا کون سا قرض؟ وہ ناراض ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی رضا کی بات ہے، یہ اسلام اللہ کی رضا ہے، اس میں اخلاص کی بڑی ضرورت ہے، محبت کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ قربانی کا دن نزدیک آ رہے ہیں، جب ہم اپنے بکرے کو، اپنی گائے بھینس کو، اپنے اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ کو نہ تو گوشت جاتا ہے، نہ خون جاتا ہے، نہ ہمارا مال و زر جاتا ہے، تو کیا جاتا ہے؟ ہمارا اخلاص جاتا ہے۔ یہ قربانی اصل میں اخلاص کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ کو تمہارے دل کے جو اندر گوشے میں پروگرام تشکیل دیتے ہو، جو اخلاص اور محبت کا پروگرام بناتے ہو، اصل میں اللہ اسی کو دیکھتا ہے، اسی کے عوض نیکی دی جاتی ہے، اسی کے عوض بدلہ دیا جاتا ہے۔ اسی کا حکم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اور مخلص ہو کر دین میں شامل ہو، دین کا کام کرو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے اچھے امت میں، اچھے گھرانے میں، اچھی وضاقتہ میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے ذمے دل کو صاف رکھنا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تفسیر میں دونوں کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ دونوں مسلمان تھے، کچھ نے ایک مسلمان ایک بھائی کو کافر لکھا ہے، ان کے والد فوت ہو گئے تو والد ان کا کافر تھا، فوت ہوتے وقت انہوں نے نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مال و زر سے 100 غلام آزاد کرنا۔ جب وہ فوت ہو گیا ایک بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ جب دوسرے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ بھائی والد صاحب کی نصیحت کے مطابق تم بھی 50 غلام آزاد کرو، ہمیں
برابر کا مال ملا ہے، بہت زیادہ مال و زر چھوڑ کے گئے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے جو انہوں نے حکم دیا وہ کام کرو. تو وہ کہنے لگے صحابی رسول کہ میں تب کروں گا جب میں اپنے آقا سے پوچھ لوں گا. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، لا کر پوچھا کہ یا نبی اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا، مال و زر کثیر چھوڑ کے گیا ہے، کافر تھا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کی وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کرنا. تو میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے. میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے. اب وہ مجھے کہتا ہے کہ اپنے حصے کے غلام آزاد کرو. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تیرا باپ کافر تھا، اس لیے کوئی فائدہ اس کے ذمے صدقہ کرنا نہ ہوگا. تو وہ صحابی رسول کون تھے؟ فاتحہ مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں صرف پیسہ ہی بڑی چیز نہیں، الفاظ کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے، کردار کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے. بغیر بتائے کسی کے لیے اچھا کام کرنا یا راستے سے کسی پتھر کو اٹھا دینا، کسی کی مصیبت میں مدد کر دینا یا اخلاقی کردار کو ادا کر کے کسی کے لیے بھلائی کی راہ بنانا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اسلام میں جہاں عبادت اللہ کرنی ہے، جہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کرنا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی منسلک ہے کہ ہمیں مخلص اور اخلاص والا بن کر، کردار والا بن کر رہنا ہے. ایسا کردار والا بننا ہے کہ ہمیں چلتے پھرتے لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے. ہم جب چلے، ہم جب عمل کریں تو پتہ چلے کہ ہم میں اسلام کی روشنی موجود ہے. ہمیں ہمارے کردار کو لے کر لوگ اور دنیا کہیں کہ یہ شعار اسلام کو اپنانے والا ہے، اس نے اپنے آقا کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کا پورا اہتمام کیا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.